السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ اس وقت چونکہ یہ رمضان المبارک کے قریب کا وقت ہے اور ایمان والوں کے لیے اس مبارک مہینے میں، رجب شریف کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں بڑی خوشخبریاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے سنائی گئیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حرمین طیبین کی زیارت کے حوالے سے، چونکہ دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ اسے مرنے سے پہلے کعبہ شریف کا طواف نصیب نہ ہو، صفا اور مروہ کی سعی نصیب نہ ہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کی، مدینہ شریف کی حاضری نصیب نہ ہو، بلکہ ہر مومن کی جو ہے یہ خواہش ہے، یہ آرزو ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں جانا نصیب ہو۔ تو چونکہ اس وقت میں الحمدللہ ایک ماحول ہے، لوگ بہت تیزی کے ساتھ اس مبارک سفر کے لیے آمادہ بھی رہتے ہیں، تیاریاں بھی کرتے ہیں، یہ سارا جو ہے ماحول ہے الحمدللہ۔ تو جب وہاں ہم جانے کی پلاننگ کرتے ہیں تو وہاں جانے سے پہلے شریعت نے ہمارے لیے کچھ طریقے متعین فرمائے ہیں کہ جس طریقے کے مطابق ہم عمل کریں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا اور جو ہمارے ارکان ہیں وہ بہتر انداز میں پورے ہو جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ حج کرنے والوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے بڑی فضیلتیں سنائی ہیں۔ یہاں تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سچی نیت کے ساتھ اور بہترین ارکان کی ادائیگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ کے حج اور عمرہ کرے گا، اللہ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک لوگوں کے ذہن میں ایک خاص بات یہ بھی ہے، بہت سارے لوگ جن کے پاس مال و دولت بھی ہے، ظاہری طور پر وہاں آنے اور جانے کے تمام اسباب موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی یہ دیکھنے میں نہیں آتا کہ وہ جاتے ہوں۔ اور جب ان سے لگاتار یہ سوال کیا جاتا ہے، رشتہ دار، دوست، احباب، علماء اکرام جب یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ حرم شریف کی زیارت کے لیے، حج کے لیے یا عمرہ کے لیے کیوں نہیں جاتے، تو ان کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، بالخصوص بچے اور بچیوں کی شادی کرنے کے بعد، تب ہم جائیں گے اور ذمہ داری پوری کر کے آئیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک تھوڑی سی جو سوچ ہے وہ غیر مناسب ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ نہ مجھے نہ آپ کو، ہم میں سے کسی شخص کو یہ اندازہ بھی نہیں اور ہمیں یقین بھی نہیں کہ ہم دنیا میں کتنے دن زندہ رہنے والے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ ایک ذہن بنا لیا ہے کہ حج یا عمرہ کے لیے ہم اس وقت جائیں گے جب بیٹیوں کی شادی ہو جائے، بیٹوں کی شادی ہو جائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنے دل کے اندر یہ تڑپ رکھنی چاہیے کہ جب بھی اللہ مجھے موقع عطا فرمائے گا تو میں وہاں جانے کے لیے کوشش بھی کروں گا، تیاریاں بھی کروں گا اور اس دیار کی حاضری بھی دوں گا۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، جب اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے اور آپ کے لیے بلاوا آ جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس دیار پاک میں حاضر ہوں اور پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ حاضری دیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں حج اور عمرہ کے حوالے سے، بالخصوص ایک روایت ہے حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، مولا جو لوگ تیرے گھر میں آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، تو انہیں کیا انعام عطا فرمائے گا؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں تو میں انہیں ثابت قدمی عطا فرماؤں گا، دنیا میں تو ان کی پریشانیاں دور کر دوں گا، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن میں ان کے گناہوں کو معاف فرما کر انہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ بے شمار احادیث ہیں کہ جس کے اندر حرم شریف کی حاضری کے حوالے سے، کعبہ شریف کی زیارت کے حوالے سے، حجر اسود کے حوالے سے چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونا چاہیے، ہم صرف اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ نہیں ہمارے لیے بلاوا آئے گا، نہیں، یقیناً بلاوا تو اللہ کے یہاں سے ہی آتا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ سے ہی آتا ہے، لیکن خود انسان کی اپنی ایک تڑپ بھی ہوتی ہے، انسان کی اپنی ایک کوشش بھی ہوتی ہے، انسان کا اپنا ارادہ بھی ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی محبت اور لگن بھی ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے اس کے لیے یہ سارے انتظامات کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے شریعت مطہرہ نے کچھ طریقے جو ہے عمرہ کے لیے اور حج کے لیے متعین فرمائے ہیں۔ اب ایسا نہیں، عام طور پر اس وقت ہندوستان میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کسی کے حج کرنے کا یا عمرہ کرنے کا جو
ٹائم ہے وہ فکس ہو جائے اور ان کا ویزا لگ جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جانے والے ہیں، تو ان کے ہاں سب سے پہلا کام شروع ہوتا ہے اپنے دوستوں کے یہاں جانا، ملنا، استقبال کرنا، دعوتوں میں شریک ہونا، کھانا کھانا، مطلب لگاتار 1-2 مہینے کا جو ٹائم ہے وہ صرف ان غیر ضروری کاموں میں نکلتا ہے جن کا ہمارے عمرے سے یا ہمارے حج سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یقیناً یہ خوشی کا موقع تو ہے، یقیناً یہ خوشی کا وقت تو ہے، لیکن اس کا انداز یہ بالکل نہیں کہ جیسے ہی ہمارے جانے کی نوبت آ جائے تو جو وقت ہمیں وہاں کی تیاری میں لگانا چاہیے، جو وقت ہمیں نماز یاد کرنے میں، دعائیں یاد کرنے میں، التحیات یاد کرنے میں، درود شریف یاد کرنے میں لگانا چاہیے، وہ وقت جو ہے ہم جا کے استقبال میں اور دعوت وغیرہ میں لگا دیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مناسب نہیں۔ یقیناً دعوت قبول کرنا سنت ہے، دوست اور احباب سے ملنا سنت ہے، لیکن یہ کام مجھے لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت سے نواز دے تو یہ واپسی پر بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ جو شخص جانے والا ہے وہ جانے سے پہلے تیاری ضرور کر لے۔ سب سے پہلے جو علماء اکرام ہیں وہ ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں، حفاظ اکرام ہیں وہ سب جانتے ہیں، لیکن بالخصوص میں گزارش کر رہا ہوں اپنے تمام ان بھائیوں سے جو بزنس کرتے ہیں، کاروبار میں بزی ہیں یا زندگی کے دوسرے مراحل میں وہ بزی ہیں، جب ان کے جانے کا موقع آتا ہے تو وہ ہرگز ایسا نہ کریں کہ خالی گھومنے میں، دعوت میں، استقبال میں اپنا وقت ضائع کریں، نہیں، بلکہ باضابطہ کسی عالم دین کے پاس جا کر، مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر بیٹھیں، غسل کا طریقہ سیکھیں، وضو کا طریقہ سیکھیں، پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو سمجھیں اور اس کے بعد عمرہ کرنے کا طریقہ سیکھیں، احرام کے مسائل کیا ہیں اور طواف کرنے کا طریقہ کیا ہے، صفا اور مروہ پر دوڑ لگانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اگر آپ ان رعایات کے مطابق عمل کریں گے تو مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ آپ کے عمرے کو قبول فرمائے گا، آپ کے حج کو قبول فرمائے گا اور اللہ اس کا بہتر اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو عمرہ کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، جو لوگ آنے والے وقت میں عمرہ کے لیے جانے والے، میں انہیں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ آپ کا سفر آسان فرمائے اور اس مبارک دیار کی حاضری آپ کو نصیب فرمائے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سال حج پر جانے کا موقع عطا فرمایا ہے وہ یقیناً بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن میں دونوں لوگوں سے، خواہ وہ عمرہ کرنے جانے والے ہوں یا حج کرنے جانے والے ہوں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ جانے سے پہلے جو آپ 40 دن کا ٹائم یا تقریباً عمرے میں 18 سے 20 یا 25 دن کا ٹائم جو لگاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں اور آپ کے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ تیاری نہ کریں اور جو دینی اعتبار سے عمرے کے جو ارکان ہیں، جو طریقے ہیں، ان کو فالو نہ کریں، ان کو سمجھیں نہیں، اور جانے کے بعد بس آپ کا جانا اور واپس آنا ہو جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی غیر مناسب چیز ہے۔ کوشش کیجئے کہ جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کی رعایت اور اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ تو عمرے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 سفید چادریں ہوں، اگر وہ دھلی ہوئی ہیں تو بھی چلے گا، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے اللہ موقع عنایت فرمائے تو وہ ہمارے پاس باضابطہ جو ہے نئی ہوں۔ اور اس کے بعد ہمیں احرام باندھنے کا طریقہ پہلے سے سیکھ لینا چاہیے، تاکہ ہم جب وہاں جائیں کسی ایسے شخص سے جو عمرہ کر کے آ چکا ہو، یا پھر کسی عالم دین سے کہ جن کو باضابطہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ عمرہ کرنے یا حج کرنے کا، احرام باندھنے کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ تو جو ہندوستان سے لوگ جاتے ہیں ان کے لیے کچھ چیزیں الگ ہیں، جو دیگر ملکوں سے آتے ہیں ان کے لیے چیزیں الگ ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان سے جانے کا انداز یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہم یہاں سے جاتے ہیں تو جدہ میں جس جگہ ہماری فلائٹ پہنچتی ہے ایئرپورٹ پر، تو جہاں ہمیں احرام باندھنا چاہیے اور جس جگہ پر ہمیں عمرہ کرنے کی نیت کرنی چاہیے، تو وہ جگہ فلائٹ کے نیچے سے ہی راستے میں گزر جاتی ہے اور ہم ڈائریکٹ جدہ میں انٹری کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، چونکہ ہم بہت سارے ہماری فلائٹیں ایسی بھی ہیں کہ جو عمرہ یا حج والوں کو لے کے جب باضابطہ جدہ پہنچتی ہیں تو اس جگہ پر جہاں نیچے وہ جگہ ہے جہاں سے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کی جاتی ہے، تو وہاں فلائٹ میں بھی اعلان کیا جاتا ہے، کچھ فلائٹیں اس طرح کی بھی ہیں، وہاں سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اب ہم اس مقام پر پہنچ رہے ہیں، کوہ یلملم کے قریب، تو آپ وہاں سے جو ہے اپنا احرام باندھ لیں اور جو ہے نیت کر لیں۔
تو اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہم وہاں اترتے نہیں ہیں، فلائٹ اوپر سے گزر جاتی ہے، تو پھر ہمارے لیے ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے ملک ہندوستان ہی سے، اپنے گھر سے بھی ہمارے بہت سارے جو دوست اور احباب ہیں وہ احرام باندھ کے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ایئرپورٹ پر باندھتے ہیں۔ لیکن اگر میں اپنے اعتبار سے بتاؤں تو مجھے سب سے زیادہ مناسب یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے گھر سے احرام باندھ کے چلیں، اس لیے کہ ایئرپورٹ پر بھی انتظام تو ہوتا ہے، لیکن جتنی اہمیت اور اہتمام کے ساتھ ہم اپنے گھر پر اہتمام کے ساتھ جو ہے احرام باندھ سکتے ہیں، اتنا وہاں نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ بہترین انداز میں تازہ غسل کریں، اور غسل سے پہلے بھی آپ کے جو ہے ناخن وغیرہ ہیں ان کو پہلے سے آپ صحیح کر لیں، آپ کو اپنی مونچھ وغیرہ سیٹ کرنی ہے پہلے سے کر لیں، یا آپ کے سر کے بال ہیں یا جسم کے جن حصوں کے بالوں کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا وہ پہلے ہی سے کر لیں، اور اس کے بعد آپ غسل کریں گے۔ غسل کرنے کے بعد میں آپ بہت احترام کے ساتھ جو ہے احرام باندھیں گے، ایک سفید چادر۔ چونکہ عمرہ کے اندر یا حج کے اندر خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی بھی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، نہ ہی پینٹ پہن سکتے ہیں، نہ جینس پہن سکتے ہیں، نہ ہی کوئی آپ یعنی کچھ بھی نہیں پہن سکتے، صرف 2 چادریں، کوئی بھی سلا ہوا کپڑا آپ کے جسم پر نہ ہو۔ تو چونکہ عام طور پر موجودہ دور میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نیچے ازار باندھتے ہیں، تہبند جس کو کہا جاتا ہے، تو ہم اس کو موڑ کر روکتے ہیں اور اس کو زیادہ سیفٹی یا زیادہ حفاظت کے طور پر اس پر ایک ایسی بیلٹ کا استعمال کرتے ہیں جو چمڑے کی یا کسی دوسری ریگزین کی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی سلی ہوئی نہیں ہوتی ہے، کسی طرح اس کو کانٹے لگا کر جوڑا گیا ہوتا ہے، تو وہ ہمارے لیے کئی طرح سے جو ہے استعمال میں آتی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے ایک چادر اوڑھتے ہیں، لیکن چادر میں ہمیں خاص خیال یہ رکھنا ہے کہ چادر کا جو ہم یہ سیدھی جو سائیڈ ہے، ہمارا جو شولڈر ہے، اس کو ہمیں عمرہ کرنے کی حالت میں ہی، جو طواف کرنے کی حالت ہے اس میں ہی کھولنا ہے، اور صفا مروہ پر۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنے ملک ہندوستان سے چلتے ہیں تو ہم اپنے گھر سے ہی اس کو کھول لیں گے اور وہ چادر نیچے سے بغل سے نیچے نکال کے یہاں یعنی یہاں سے ایک پلو ڈالیں گے، پیٹھ کے پیچھے سے لائیں گے، اور اس کے بعد سے اوپر جو ہے نہ لا کر نیچے لائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں سے ڈال کے بالکل شال جس طرح ہم سردی میں استعمال کرتے ہیں بالکل اسی انداز میں ہم اوپر اوڑھیں گے۔ اور جب عمرہ کرنے کی نوبت آئے گی یعنی طواف کرنے کی نوبت یا صفا مروہ پر صحیح کرنے کی نوبت، ایسی صورت میں ہم کیا ہے کہ اس اوپر کی چادر کو اتار کر بغل کے نیچے سے نکالیں گے، جس میں ہمارا یہ پورا جو شولڈر ہے، پورا جو کاندھا ہے، یہ کھل جائے گا۔ لیکن ہم جب اپنے گھر سے چلیں گے تو وہ پوری جسم کو ہم اپنے چھپا کے چلیں گے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس میں جب ہم احرام باندھیں گے، نہ تو ہمیں کسی طرح اپنے چہرے کو چھپانے کی اجازت دی گئی ہے اور نہ ہی اپنے سر کو چھپانے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی اس کے اندر جسم زیادہ تر جو ہے اس طرح کا کھلا ہونا چاہیے، تو ہمیں سر پر بھی کچھ نہیں لگانا ہے، چہرے پر بھی کچھ نہیں لگانا ہے۔ اور جو ہم شوز پہنتے ہیں اس کے لیے بھی حکم یہ دیا گیا، کوئی ایسی سلیپر آپ استعمال کریں جس کا آگے پیچھے کا اکثر حصہ کھلا ہوا ہو، تو عام طور پر جو ہے سلیپر استعمال کی جاتی ہیں کہ جو آگے پیچھے جو ہے سارا ہی کھلا ہوا ہوتا ہے، بہت ہی نارمل سی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ہوگا یہ کہ جب آپ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے اور جو بھی وہاں کے معاملات ہیں وہ جب آپ پورے کر لیں گے، اپنے دوست احباب تمام لوگوں سے ملاقات کر لیں گے، اور اس کے بعد جب آپ فلائٹ میں سفر کریں گے تو کوشش کریں کہ آپ باوضو بیٹھیں اور یہ پورا سفر جو ہے آپ کا بہت مبارک ہو۔ اب اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ نیت کب کریں گے، چونکہ نیت کیا ہے کہ وہ ایک مخصوص مقام آتا ہے جدہ پہنچنے سے پہلے، فلائٹ میں باضابطہ اس کا اعلان بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اس فلائٹ میں عمرہ کرنے والے لوگ موجود ہیں انہوں نے احرام نہ پہنا ہو تو احرام پہن لیں، چونکہ کچھ فلائٹس ایسی ہیں کہ جس میں ایک چھوٹا سا روم ٹائپ کا بنا ہوتا ہے کہ جس میں احرام پہننے کی بھی جو ہے جگہ موجود ہوتی ہے، لیکن بہتر یہ کہ آپ پہلے سے پہن لیں، لیکن وہ جگہ آنے سے پہلے آپ کو عمرہ کرنے کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کو عربی زبان میں دعا یاد نہیں ہے تو آپ کم سے کم یہ کہہ لیں کہ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے عمرہ کا احرام باندھا ہے اور عمرے کی نیت کی ہے، اس کو میرے لیے آسان فرما اور تو میرے عمرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس انداز میں آپ نیت کریں گے اور نیت کرنے کے بعد آپ جو ہے فلائٹ میں بیٹھیں گے، لیکن یہ آپ یاد رکھیے
کہ جیسے ہی آپ اپنے جسم پر احرام باندھ لیں گے اب اس وقت آپ آزاد نہیں ہیں، بلکہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو آپ پر لاگو ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اب جو دنیاوی طور پر چیزیں ہیں زیب و زینت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ان سے آپ پرہیز کریں۔ جیسے آپ اپنے جسم پر کوئی پرفیوم نہ لگائیں، احرام پر آپ کو عطر نہیں لگانا ہے، جسم کے بال آپ کو نہیں توڑنا ہے، احرام کی حالت میں ناخن آپ کو نہیں کاٹنا ہے، کسی بھی طرح کے بال نہیں گرانا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی پابندیوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ کو جو ہے وہاں پر یہ فلائٹ میں بیٹھنا ہے، اور اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ جو ہے دہلی ایئرپورٹ سے یا جہاں بھی ہندوستان کے ایئرپورٹ سے آپ جاتے ہیں وہیں فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے یا بیٹھنے کے فوراً بعد آپ جو ہے نیت کر سکتے ہیں عمرہ کی۔ اور یہ بھی تھوڑی سی گنجائش ہے کہ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ مقام آنے سے پہلے جب اعلان ہوگا اس وقت نیت کر لیں۔ آپ نیت کرنے کے بعد اب آپ کو باضابطہ جو ہے وہاں پہنچنے تک تلبیہ کہنا ہے، یعنی جس طرح ایک بہت مشہور ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یقین جانیے آپ یہ وہ جملے ہیں کہ ہم دنیا کی کسی کونے پر جیسے ہی یہ جملے ہمارے کانوں میں پہنچتے ہیں تو ہمیں کعبہ شریف کے طواف کی یاد جو ہے تازہ ہو جاتی ہے کہ یہ وہ مبارک جملے ہیں جو اس سرزمین پر ایک عجیب سی خوبصورت سی گونج ہوتی ہے، ہر ایک کی زبان پر یہ جملے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یہ جاری رکھنا ہے پورے سفر میں۔ کئی بار یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب ہیں، ہمارے دوست ہیں، اسلامی بھائی ہیں، جب وہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہ احرام تو پہن لیتے ہیں اور تقریباً نیت بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ فلائٹ میں بیٹھنے کے فوراً بعد بالکل آزاد ہو کے سو جاتے ہیں۔ تو دراصل یہ غافل ہونے کا سفر نہیں ہے بلکہ یہ جاگنے کا، چونکہ آپ عمرہ کی نیت کر چکے ہیں، آپ کو جاگنا ہے، بیٹھنا ہے۔ ممکن ہو آپ کے لیے تو ایک تسبیح آپ کے ہاتھ میں لیجئے اور تسبیح پر سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر یا درود شریف جو بھی آپ کا تلبیہ ہے یہ پڑھتے رہیے، ذکر و اذکار کرتے رہیے تاکہ آپ سوئیں نہیں بلکہ جاگتے رہیں، ذکر کرتے رہیں۔ تسبیح دانوں والی بھی آتی ہے، ایک چھوٹی سی تسبیح بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ وہاں پر پہنچیں گے تو حکم یہ ہے کہ آپ اپنا، چونکہ آج کل جس انداز میں ہوتا ہے کہ ہم وہاں جدہ پہنچتے ہیں، وہاں سے ہوٹل کی بس آتی ہے اور وہ بس ہمیں لے کر جاتی ہے، تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنا سامان، ہمیں جو روم دیا جاتا ہے اس میں فوراً رکھ کر جو ہے سیدھے ہم حرم شریف کی طرف جاتے ہیں۔ چونکہ ہم احرام کی حالت میں ہیں، ابھی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے لیے حکم شریعت یہ ہے کہ پہلا کام ہم عمرہ ادا کریں گے، عمرے کی ادائیگی کے بعد اب ہم کچھ کریں گے، ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کیا ہوتا ہے اپنا سامان رکھ کے سیدھے جاتے ہیں حرم شریف، اور حرم شریف جانے کے بعد اب آپ یہ دیکھیے وہ خوبصورت یہ منظر ہوتا ہے جس میں ہر مسلمان نے یہ کعبہ شریف کو دیکھنے کی، چونکہ فوٹو اور ویڈیو کے ذریعے تو ہر شخص نے کعبہ شریف کو دیکھا ہے، لیکن یقین جانیے کعبے کی جو اوریجنل رونقیں ہیں، جو اس کی ہیبت ہے، جو جلال ہے، جو اس کی عظمت ہے، جو شان ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب کعبہ شریف پر نظر پڑا کرے تو دعا کیا کرو، وہ لمحات دعا کی مقبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، وہ وقت جو ہے دعا کی مقبولیت کا۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے، میں نے خود بھی کئی بار اس طرح جو ہے حرم شریف میں حاضری دی، جب ہم پہلی بار جاتے ہیں بڑا اشتیاق ہوتا ہے، تو ہم داخل ہوتے ہیں بالکل صحن سے داخل ہوتے ہیں، اندر جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں تو نیچے نظر کر کے جاتے ہیں، اور جب ہم ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں یا کوئی ہمارے ساتھ ہو بتانے والا کہ ہاں بس اب ہم کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں، تب ہم محبت کے ساتھ اپنی نظر اٹھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے کعبہ شریف کو دیکھ کر جتنی دعائیں کی جائیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس پہلی نظر کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو ایک انداز مخصوص یہ بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اب جب آپ وہاں پہنچیں گے تو پہنچنے کے بعد آپ جو آپ نے شولڈر داہنے ہاتھ کا چھپایا ہوا تھا اس کو کھولنا ہے، اور وہ چادر آپ کو بغل کے نیچے سے نکال کے یہاں ڈالنا ہے، ابھی آپ کا کاندھا کھلا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد جو حجر اسود ہے، حجر اسود کے سامنے سے ہم جو ہے اپنا طواف پہلا شروع کرتے ہیں، اور اگر وہاں پر بھیڑ ہو نظر نہ آئے تو ایک صورت یہ بھی ہے کہ سامنے ایک گرین لائٹس لگی ہوئی ہے، بہت دور سے نظر آتی ہے وہ، اور بلکہ جو مطاف ہے طواف کرنے کا جو پورا ایریا ہے بہت بڑا، تو وہ اس انداز میں لگائی گئی ہے کہ چاروں طرف سے وہ تقریباً آپ کو نظر آئے گی، اوپر کے ایریے میں ہے۔ تو اندازہ یہ ہوگا کہ جو حجر اسود ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ وہاں
جا کے چوم لیں اس کو اپنے منہ سے، یہ ایک پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ لگا لیں اور اس کو ہاتھ کو چوم لیں، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نہ منہ سے چوم سکیں نہ ہاتھ سے چوم سکیں، تو پھر تیسرا کام یہ ہوگا کہ آپ جہاں بھی ہیں حرم مطاف کے اندر جو ہے وہیں سے ہاتھ اٹھا کے اس انداز میں اس کو جو ہے بوسہ دے لیں گے، تو یہ بھی انداز ہے، اس سے بھی آپ کا کام چل جائے گا۔ لیکن یہ اجازت نہیں کہ آپ وہاں شور شرابہ کریں، ہنگامہ کریں، یا ایک دوسرے کے اوپر چڑھنے کی کوشش کریں، دھکا مکی کریں۔ اس طرح کی بہت ساری صورتحال اس مبارک سرزمین پر دیکھنے کو ملتی ہے جو یقیناً قابل افسوس ہے۔ تو یقیناً ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب شریعت نے ہمارے لیے یہ گنجائش رکھی ہے تو کیوں ہم کسی کے پیر پر پیر رکھیں، کسی کو کوہنی ماریں، کسی کا دل دکھائیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مبارک سرزمین ہے کہ جہاں ایک نیکی کا ثواب، میرے نبی نے فرمایا یہ وہ مبارک سرزمین ہے جہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ملتا ہے، اور ارشاد فرمایا یہ وہ زمین ہے جہاں ایک گناہ کا عذاب جو ہے 1,00,000 گناہوں کے برابر ملتا ہے۔ تو آپ کو یہ یقین رکھنا ہے کہ ہم حرم شریف کی سرزمین پر ہیں تو ہمارا کوئی بھی قدم ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کسی کی دل شکنی کی وجہ بنے، کسی کا دل توڑ دے، کسی کو تکلیف دے۔ یہ بالکل کوشش ہمیں اور آپ کو نہیں کرنی ہے بلکہ بچنا ہے۔ تو وہ گرین لائٹ سے حجر اسود کو استلام جس کو کہتے ہیں کر کے چوم لینا اور اس کے بعد چلنا، تو ہم کریں گے وہیں اسی جگہ پر چاروں طرف سے واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک ہمارا چکر ہو گیا۔ اس طرح سے ہمیں 7 چکر لگانے۔ وہیں پر جو حجر اسود اور کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے اس کے درمیان کی جو دیوار ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پر لوگ چپٹتے ہیں، سینے لگاتے ہیں، چہرہ لگاتے ہیں، پیشانی لگاتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ وہ مقام مقبولیت ہے۔ تو اللہ آپ کو موقع دے لوگوں کا، دوسروں کا خیال کرتے ہوئے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ وہاں جائیے اور آپ یہ کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ اور بھی ہے جس جگہ کو حتیم کہا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کعبہ شریف کے چاروں طرف نہیں بلکہ ایک سائیڈ میں ایک راؤنڈ ٹائپ کی ایک دیوار ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ جو راؤنڈ میں دیوار ہے وہ کیا ہے؟ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس حتیم کے اندر نماز پڑھی گویا کہ اس نے کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھی، اس لیے کہ وہ کعبہ ہی کی جگہ ہے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ جب عرب نے جب اس کعبہ شریف کو کئی بار جو ہے منہدم ہونے کے بعد کئی بار تعمیر ہوا، تو ایک موقع وہ بھی آیا تھا جب کہ یہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا گیا، تو مال اور دولت کی کمی کی وجہ سے اگر اس پوری جگہ کو کعبہ شریف کی دیوار میں شامل کرتے تو اس کا جو خرچہ تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ تو اس خرچے سے بچنے کے لیے اور مناسب جو قیمت موجود تھی اس کو لگانے کے اعتبار سے اس حصے کو چھوڑ دیا گیا، پر اس کو راؤنڈ میں دیوار اسی لیے کر دی گئی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ کوئی شخص اگر وہاں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو کعبہ شریف کے اندر ہی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا کہ اس نے کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھی۔ یوں تو اس جگہ پر بہت بھیڑ ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو کوشش کیجئے کہ رات کے وقت میں خاص طور پر جو ہے بڑا سکون کا ماحول ہوتا ہے، یعنی وہ جگہ خالی تو کبھی نہیں ہوتی، زندگی میں شاید کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ وہ جگہ کبھی خالی رہی ہو، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے جب رات کے 12 1 2 بج جاتے ہیں تو تھوڑی سی کمی آتی ہے، لوگ 12 11 بجے قریب جو ہے فارغ ہونے کے بعد میں جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے، تو تھوڑی سی گنجائش نکلتی ہے، اور اللہ کسی نے کسی کی تقدیر میں لکھا ہے تو دن میں بھی جو ہے یہ کام ممکن ہے، کیا جا سکتا ہے، اگر وقت میں جو ہے گنجائش ہو کہ وہاں اتنی بھیڑ نہ ہو کہ ہماری طرف سے کسی کی دل شکنی ہو۔ تو آپ کے یہ جو 7 طواف ہیں جب آپ کے پورے ہو جائیں گے، پورے ہو جانے کے بعد میں پھر ایک جگہ ہے مقام ابراہیم، آپ نے دیکھا ہوگا کعبہ شریف سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے جس کو باضابطہ پیک کیا ہوا ہے ایک باکس کی طرح، ٹھیک ہے؟ تو وہ جگہ ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے آپ کو طواف کے بعد، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ 2 رکعت واجب ہے، تو اس جگہ پڑھنا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہاں پڑھنا اتنا پاسبل نہیں، چونکہ وہ کعبہ شریف کے بہت قریب کی جگہ ہے، بہت تیزی کے ساتھ وہاں طواف چل رہا ہوتا ہے، اگر گنجائش ہے تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ حکم یہ ہے کہ جسٹ اس کے پیچھے دور جا کے پڑھ لیں، اور وہاں بھی جگہ نہ ہو تو پھر اس مطاف میں کسی بھی جگہ پڑھ لیں گے، آپ کی یہ نماز ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اب آپ کو آنا ہے باضابطہ، پہلے کے دور میں کیا ہے کہ زمزم شریف کے کنویں کی طرف آنا ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا زمزم کو دیکھو، اس لیے کہ زمزم کا دیکھنا نفاق دور کرتا ہے۔
زمزم کا دیکھنا برکتیں لاتا ہے، شفا دیتا ہے اور نفاق دور کرتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت میں وہ کنواں جو ہے پیک کر دیا گیا ہے، اب باضابطہ ایک پورا مستقل نظام ہے، تو حرم شریف کے چاروں طرف باضابطہ باکس لگے ہوئے ہیں، پانی پینے کے لیے ڈسپوزل بھی لگے ہوئے ہیں حرم شریف کے اندر، تو باضابطہ آپ وہاں سے جو ہے اس پانی کو لیں گے، اور لینے کے بعد میں چونکہ حضور نے دیکھنے کا حکم فرمایا تو ہم اس نیت سے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، تو آپ اس کو دیکھیے اور اس کے بعد کھڑے ہو کے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے آپ کو اس کو پینا ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ سے شروع کر کے الحمدللہ اللہ اکبر تک 3 گھونٹ میں آپ اس کو پیجئے۔ لیکن اس میں خاص بات یہ حضور نے فرمایا کہ زمزم کا جو پانی ہے، زمزم جو ہے وہ جس نیت سے پیا جاتا ہے اللہ وہی مراد پوری کرتا ہے، یعنی انسان نے پہلی گھونٹ میں پیا اور اس نے یہ دعا کی اللہ میرے کاروبار میں برکت دے تو اس کی یہ دعا پوری ہوگی، دوسری بار اس نے پیا کہ مجھے بیماریوں سے شفا دے، یا میرے کسی بھی دوست رشتہ دار میرے احباب میں سے کوئی بھی کسی بھی انداز میں بیمار ہے تو اس سے شفا ملتی ہے، اسی انداز میں حضور نے فرمایا کہ جو بھی دعا اس وقت کرتا ہے تو آپ خوب پیٹ بھر کے آرام سے زمزم دیجیے۔ اچھا، زمزم شریف کی یہ خاص بات میں نے بھی دیکھی، پریکٹیکل ہے یہ، کہ انسان طواف کرنے کے بعد چونکہ ایک بڑا ایریا ہے، گرمی بھی لگتی ہے، پسینہ بھی آ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، لیکن زمزم کی خاصیت یہ ہے کہ جیسے ہی آپ 1-2 گلاس زمزم پئیں گے آپ کی ساری تھکان دور ہو جائے گی، ساری تھکان دور ہو جائے گی، ایک دم تر و تازہ ہو جائیں گے آپ۔ اور اس کے بعد یہ بھی حکم ہے کہ آپ اس زمزم کو چہرے پر لگائیے، آپ اپنے سر پر لگائیے، ٹھیک ہے، اور باضابطہ ہاتھوں پر لگائیے، سینے پر لگائیے، چونکہ یہ ہمارے لیے جو ہے برکت کا باعث ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جائیں گے، وہاں باضابطہ لگا ہوتا ہے گیٹ وغیرہ، ساری چیزیں، نشانات بھی ہیں، لکھا ہوا بھی ہوتا ہے عربی میں بھی انگلش میں بھی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ جائیں گے صفا اور مروہ کی طرف، ٹھیک ہے، یہ وہی پہاڑ ہیں تاریخ میں جن کو ہم اپنے علماء سے ہمیشہ تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے قربانی کا جو واقعہ اس حوالے سے، تو ہمیں اب یہاں پہنچنے کے بعد میں جب آپ وہاں کھڑے ہوں گے صفا پہاڑ سے ہمیں جو ہے یہ 7 چکر لگانے شروع کرنے، آپ وہاں کھڑے ہوں گے تو کعبہ شریف کو آپ دیکھ پائیں گے، نظر آئے گا، تو وہاں کھڑے ہو کے آپ دعا کیجئے جو بھی آپ کو ممکن یاد ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس طرح سے جو دعائیں بھی آپ کو یادوں پڑھیے، اور اس کے بعد صفا سے آپ شروع کیجئے، پھر آپ جائیں گے 1 چکر، پھر مروہ پہ آئیں گے 2 چکر، پھر جائیں گے صفا پہ 3 چکر، پھر آئیں گے 4 چکر، پھر صفا پہ جائیں گے 5واں چکر، پھر واپس آئیں گے مروہ پہ 6 چکر، پھر صفا پہ جائیں گے 7واں چکر پورا ہو کے، یہ مروہ پہ جو ہے 7واں چکر آپ کا پورا ہو جائے گا۔ لیکن اس صفا اور مروہ کے درمیان آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ ہے بیچ میں بالکل، ٹھیک ہے، وہاں ایک ہرا نشان لگا ہوا ہے گرین کلر کا، لائٹس جلتی ہوتی ہیں، تو وہ جتنی جگہ ہے اس جگہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں تھوڑا سا دوڑنا ہے، نارمل نہیں چلنا بلکہ تیزی کے ساتھ، وہاں دوڑنے کے بارے میں کہا گیا کہ چونکہ جس طرح سے تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے، لیکن دوڑنے کا یہ جو حکم ہے یہ مردوں کے لیے ہے، دوڑنے کا حکم یہ، لیکن دوڑنے کا یہ بالکل مطلب نہیں کہ بالکل وہ اس کو عام جو ہے کرکٹ کھیلنے کا میدان سمجھ لیں یا والی بال کا میدان سمجھ لیں، دوڑنے کا یہ مطلب نہیں، دوڑنے کا مطلب یہ کہ تھوڑا سا تیزی کے ساتھ چلیں، لیکن یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو اس بات کا بالکل خیال کرنا ہے کہ وہ عورت ہیں باضابطہ۔ اچھا، جب ہم نے طواف کیا تھا، ٹھیک ہے، جب ہم نے طواف شروع کیا تھا، اس میں ایک خاص بات کیا تھی کہ جو ہم نے 7 چکر لگانے، تو جو پہلے 3 چکر ہیں ان میں ہمیں رمل کرنا ہوتا ہے۔ رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب پہلے 3 چکر کریں گے تو باضابطہ سینہ تان کے ایک دم، جیسے بہادروں کی طرح ایک دم سینہ تان کے 3 چکر لگائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد چوتھے چکر سے جو آپ 7 چکر پورے کریں گے وہ نارمل کریں گے۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ اتنی زیادہ بھیڑ ہے کہ آپ نارمل انداز میں رمل نہیں کر سکتے تو جتنا آپ کے لیے ممکن ہو اس طرح سینہ تان کے چلنا بہادروں کی طرح آپ اتنا کریے۔ اچھا، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جس طرح یہاں پر جو ہے عورتوں کے لیے پردے کا معاملہ ہے، وہاں تھوڑے سے مسائل بدل جاتے ہیں، چونکہ وہاں چھپانا نہیں ہے چہرے کو، اس لیے مائیں اور بہنیں بھی وہاں کیا ہے اپنے چہرے کو نہیں چھپائیں گی بلکہ ان کا سامنے کا یہ چہرہ ہے وہ کھلا رہے گا، گلبس وغیرہ نہیں پہنیں گے، یہ کھلا رہے گا، ٹھیک ہے، باضابطہ، اور اپنے آواز جو ہے دھیمی آواز میں اپنے انداز میں وہ ذکر کریں گی۔ اور اس کے بعد جب ہم صفا اور مروہ پہ چلے گئے، صفا اور مروہ پر پہنچنے کے بعد جب ہمارا جو 7 چکر تھے وہ پورے ہو گئے تو وہاں پر باضابطہ مروہ جو پہاڑ ہے اس کی کٹنگ ہے، آج بھی وہ پورا نشان باقی ہے الحمدللہ، تو وہاں پر 2 رکعت ہم نماز شکر کی پڑھتے ہیں، شکرانے کی، اور شکرانے کی پڑھنے کے بعد میں ابھی آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوا، آپ اس سے احرام سے باہر نہیں آئے ہیں، تو اب ایک آخری کام آپ کے لیے باقی رہ جاتا ہے،
اور وہ آخری کام جو آپ کے لیے وہ ہے آپ کا سر کے بال۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو حلق کرائیں یا قصر کرائیں۔ حلق اور قصر کا کیا مطلب ہے؟ حلق کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے سر کے بالوں کو مکمل صاف کرنا، اور قصر کا مطلب ہوتا ہے کہ بالوں کو کاٹ دینا، تھوڑا سا باقی رکھنا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق ہی فرمایا، خود اپنے بال کٹوائے، اور 3 بار حلق کرانے والے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ بھی اپنے حلق کرائیں۔ مائیں اور بہنوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نہ اس طرح سے حلق اور قصر نہیں کریں گی، بلکہ ان کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک پورے کے برابر چاروں طرف سے اپنے بالوں کو پکڑ کر ان کی چوٹی کا جو لاسٹ حصہ ہوتا ہے نیچے کا، ایک پورے کے برابر اس کو کاٹ دیں گی۔ تو یہ ان کے لیے ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں آپ کا عمرہ الحمدللہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ جو ہے بندیوں سے باہر ہو گئے، اب آپ نارمل لباس پہن سکتے ہیں، اور نارمل لباس پہن کر باضابطہ آپ جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس کو پوری کر سکتے ہیں۔ حلق اور قصر کرنے کے حوالے سے میں کہوں گا کہ جب ہم حرم شریف سے باہر آئیں گے تو جو ٹاور ہے فیمس، دنیا اس کو جانتی ہے، اس کے نیچے کے حصے میں آپ کو بہت ساری شاپس ملیں گی ایسی جہاں حلق کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، روڈ پر بھی موجود ہوتے ہیں، بلاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے بہت سارے لوگ، اور شاپ بھی موجود ہیں۔ تو آپ وہاں چلے جائیں گے، 10 یا 20 ریال جیسا بھی ہوگا وہ آپ سے لیں گے اور حلق یا قصر کریں گے۔ لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات میں بالخصوص اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا۔ آج بھی ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں، 15 سال 16 سال 18 سال 20 22 سال کی عمر میں اللہ ان پر خاص کرم فرماتا ہے، انہیں حج یا عمرہ کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن وہ کیا ہے، محض فیشن کی بنیاد پر کہ ہم مطلب قصر حلق کرائیں گے یعنی گنجی کرا لیں گے تو ہم اچھے نہیں لگیں گے، یہ تھوڑی سی غیر مناسب سوچ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق کرانا افضل ہے، چونکہ خود حضور نے فرمایا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کام افضل ہے۔ اور حضور نے اس کے لیے، جس نے حلق کرایا، 3 بار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا بھی ارشاد فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے اپنے ہوٹل چلے جائیں گے۔ لیکن خیال رکھیے گا کہ وہاں جانے کا آپ کا مقصد صرف عبادت ہونا چاہیے، صرف آرام کرنا، گھومنا پھرنا، شاپنگ کرنا، یہ سارا آپ کا مقصد ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جو احرام کی پابندیاں ہیں ان کو فالو کریں گے۔ کوشش کیجئے کہ لوگوں سے دنیا داری کی کم سے کم بات کریں، زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کا ذکر کریں، بہت زیادہ کھانے پینے سے بھی پرہیز کریں، ایسا نہ ہو کہ بار بار آپ کو باتھ روم جانے کی جو ہے پریشانی ہو، تو اس سے بھی آپ کو بچنا ہے، کیونکہ آپ وہاں عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کھانا کھانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ کھانے کے لیے یہاں بہت سارے ہوٹلس موجود ہیں جن میں کھانا کھایا جا سکتا ہے، لیکن وہاں صرف آپ عبادت کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ چیز آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ جو عمرہ ہے مکمل ہو گیا۔ تو اب سب کے لیے اپنے اپنے ٹور کے اعتبار سے الگ دن ہوتے ہیں، کوئی ہفتہ، کوئی 10 دن، کوئی جو ہے 15 دن۔ الحمدللہ ہمیں بھی 22 فروری کو عمرہ کرنے کے سعادت الحمدللہ اس سال والدین کے ساتھ ملی ہے، ہمارے دوست اور احباب اور آپ سب لوگوں کی دعائیں شامل حال ہیں۔ انشاءاللہ سفر کریں گے، دعا فرمائیے کہ سفر میں آسانی ہو، اور ہم آپ سب کو بھی انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ اللہ آپ کو بھی جو ہے اس مقام کی حاضری نصیب فرمائے۔